السلام علیکم تمام ایف ایکس یو فور یو 5 اسٹار ممبر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کچھ اپڈیٹ آتی رہتی ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس آل کر کے پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹس میں لازمی بتایا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی، اور جو آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے وہ بھی مجھ سے شیئر کیا کریں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اندازہ تھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کون لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ تو اب بہت ساری چیزیں جیسے جیسے کلیئر ہوتی جا رہی ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی شیئر کرتا جا رہا ہوں۔ اچھا، حریش کی جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ 2 ویڈیوز میں کہا تھا کہ حریش جو ہے پاکستان سے باہر جا چکا ہے، یہ ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایک یہاں جامشورو کا کالا پیلا سا ہے، پتہ نہیں کیا نام ذہن سے نکل گیا، وہ بھی میرے اوپر کافی جو ہے نا اچھلنا شروع ہو گیا۔ خیر، ان لوگوں کی بھی رپورٹ نکلوائی ہے کہ وہ کس کے لیے کام کریں، تو وہ بھی اچھلنا شروع ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ حریش کے لیے ایک اور بندہ کام کرتا ہے جو کہ ہمیشہ حریش کے خلاف بولتا رہتا ہے، جس کا نام محمد عمران نام کا ہے، جو عمران خوجہ پتہ نہیں ایسے کر کے بتاتا ہے اپنے آپ کو وہ۔ تو اس طریقے کے سارے بلیک میلرز بھی اور جو ہے بہت سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے۔ وہ کیوں خلاف ہو گئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب راز کھلیں گے تو ان لوگوں کے بھی نام فرنٹ پہ آئیں گے کہ کون کون یہ پشت پناہی کر رہا تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے، اپنا ایک اصول ہے کہ جو دھوکہ دینا اس کو چھوڑو نہیں، اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤ، اس کو قانون کی گرفت تک پہنچاؤ، اس کو سزا لازمی دلواؤ، یا تو لوگوں کے پیسے لوگوں کو واپس ملیں، تو اس تک پوری کوشش اپنی طرف سے کرو۔ باقی ملنا نہ ملنا وہ ایک دیگر بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے 100% کوشش کرنی ہے۔ اچھا، حریش کی اب آپ کو بتا دوں، کل بھی تقریباً 7 سے 8 الگ الگ 5 اسٹار کے ایف ایکس فور یو کے لیڈروں سے میری میٹنگز ہوئی، سب سے بات کی، اور سب کا وہی جواب جو میرا جواب تھا کہ جس ڈیٹ کی ہم لوگوں کے پاس رپورٹ آ رہی ہے، یہ اسی دن 1 گھنٹے کے اندر اندر سارے معاملات بنے اور یہ پاکستان سے نکل چکا ہے۔ اس وقت حریش پاکستان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ڈن ہو گئی ہے، اس لیے کہ ابھی کافی ان کے اپنے لوگوں سے بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ اچھا، بہت سارے ایسے بھی لوگ گروپوں میں ہمارے موجود ہیں جو کہ حریش کی برائیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ اندر خانے حریش کے ساتھ ہیں۔ وہ برائیاں اس کنڈیشن میں کر رہے ہیں کہ وہ برائی کرے اور ہم ان سے جا کے تھوڑی سی گپ شپ کریں، اور ہم کیا کرنے والے ہیں، اگلا ہمارا کیا اسٹیپ ہے، وہ ساری چیزیں ان کو پتہ چلے اور پھر وہ آگے پہنچائیں۔ جیسا کہ کچھ دن پہلے بہت سارے دوست یار ہمارے، جن میں سے 1-2 کا نام لینے کا دل تو چاہ رہا ہے، مگر اچھی بات نہیں، کسی کا نام لینا ہو سکتا ہے وہ نیکسٹ ٹائم اس کو ہدایت مل جائے۔ وہ بڑی گالی گلوچ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلانا کر دیں گے، ہم مار دیں گے فلانا، ان کو ملتے ہوئے ہم کرتے رہے گروپوں میں کہ قانون ہاتھ میں کسی نے لینا، پیسوں کے لیے قانونی طریقے سے کارروائی کریں گے، مگر وہ منہ کے فائر مارتے رہے، اور آج ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ حریش کے راز کیوں کھول رہا ہے۔ تو اس چیز سے کافی چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے بندے ہیں جو حریش نے چھوڑے ہوئے، اور جو گروپوں سے ساری معلومات بھی اکٹھی کر کے اس تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا اگلا لائے عمل اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ نے ہمیشہ نوٹ کیا ہوگا، اکثر جس دن ہیئرنگ ہوتی تھی اس سے 2-3 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے وہ گروپوں میں آ جاتا تھا، وہ کیونکہ اس کو ساری رپورٹ مل جاتی تھی کہ اب یہ کنڈیشن ہونے والی ہے، اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے۔ جب وہ اندر تھا ان دنوں میں بھی کیا ہوتا تھا، ان دنوں میں بھی یہی ہوتا تھا، وہ باہر آ کے انہیں بتایا یہ بندہ میرے پیچھے یہ بات کر رہا تھا۔ تو بس ہم لوگ جو ہے سمجھے نہیں، مگر ابھی بہت سارے چہرے سامنے آ گئے، ان کو بھی بے نقاب کروں گا، چھوڑوں گا نہیں ان کو بھی بے نقاب کروں گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی حریش کی کہانی ختم فی الحال۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا 5 اسٹار کی طرف۔ 5 اسٹار کا ماشاءاللہ سے حریش جب اکاؤنٹ چلا رہا تھا جانے سے پہلے تک، تو اس وقت تک اکاؤنٹ کی یہ رپورٹ تھی کہ 1 لاکھ پلس ہو چکا تھا، جس میں سے گنتی کے میں سمجھتا ہوں کہ 20-30 یا 50 بندوں کو $40 کر کے وڈرال دیا تھا۔ چلو
ہم ایک حساب لگاتے ہیں 2-3 ہزار ڈالر وڈرال انہوں نے دے دیا تھا، ٹھیک ہے. تو ابھی میرے خیال سے وہ اکاؤنٹ یہ لوگ خود ہی چلا رہے ہیں، اس لیے کہ حریش تو اب اس نے چھوڑ دیا، چلا بھی گیا. انہوں نے لیوریج وغیرہ کم کر دی تھی، اس نے ٹریڈ لگانا بھی چھوڑ دی تھی. تو اندازاً 2-2.5 لاکھ ڈالر پہ وہ اکاؤنٹ پہنچ گیا ہوگا. مگر یہ لوگ وڈرال کیوں نہیں دے رہے؟ اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہوگی کہ وڈرال کیوں نہیں دے رہے. اور امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کے بعد، یوٹیوب پہ اس ڈیٹیل کے بعد، ہو سکتا ہے کہ وہ نیکسٹ لائے عمل بنائیں اور کچھ دنوں میں دے دیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو. مگر ابھی تک کیوں نہیں دے رہے، یہ ایک اہم سوال ہے. کہ جب آپ کے پاس اتنا فنڈ موجود ہے، پچھلا فنڈ بھی آپ نے 70% 75% اپنے پاس رکھا، 25% اس کو ٹریڈنگ کے لیے دیا یا 30% دیا، اور اس میں اس نے لاس کیا یا پروفٹ کیا وہ اللہ جانتا ہے یا آپ لوگ جانتے ہو، آپ لوگوں نے ہم سے شیئر نہیں کیا. مگر آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. یہ فنڈ ہے، یہ لے کے بھی جواب نہیں دیا. جو سوال کرتا ہے آپ اس کو گروپ سے ریموو بھی کر دیتے ہو. تیسری چیز، آپ لوگوں کا پکا کورٹ کا ایگریمنٹ بھی گروپوں میں گھوم رہا ہے، جس میں کورٹ کی اسٹامپ لگی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کا حریش سے ایگریمنٹ بھی ہوتا. آپ لوگ تو کہتے تھے ہم پارٹنر ہیں ہی نہیں. تو یہ کہانی بھی ایک اور کھل کے سامنے آ گئی. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں جو اب کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، اور اگر ابھی بھی آپ لوگ نہیں سنبھلو گے تو کب سنبھلو گے. اور اب جو میں بات بتانے والا ہوں نا، تو میرے خیال سے وہ بات سن کے تو بڑا شاکڈ ہوں گے لوگ. میں پہلے دن سے کہتا رہا ان 5 بندوں کے اور حریش کا نام ECL میں ڈلواؤ، یہاں بیٹھ کے ہم کچھ نہ کچھ حل کی طرف آ جائیں گے. مگر لوگ جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، ہم ہر جگہ پہ پہنچتے رہے کہ یار آؤ آ کے مسئلے کے حل نکالو، بات کرو، میٹنگ کرو، حل نکالو. مگر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے واٹس ایپ پہ ہی گالی گلوچ کرتے رہے، سب کام کرتے رہے. ابھی جو میرے پاس کل لیٹسٹ نیوز آئی ہے، وہ لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ رام پرکاش اور کفیل یہ دونوں دبئی بھاگ چکے ہیں. یہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. اور یہ جس بندے نے رپورٹ دیے وہ اتھینٹک بندہ ہے، انہی کا دوست یار ہے، ٹھیک ہے نا. وہ انہی کا دوست یار ہے، انہی کا ساتھی ہے پرانا، ٹھیک ہے. اور اس نے یہ رپورٹ دی ہے. اس نے رپورٹ دے کے پھر میں نے 4-6 اپنے جاننے والوں کو فون کرا، تو انہوں نے بھی گھبراہٹ والے جواب دیے. مطلب میں سمجھ گیا کہ یہ اتھینٹک رپورٹ ہے. پھر 1-2 بندوں نے اور اس چیز کی گواہی بھی دی، اور کچھ بندوں نے یہ بھی جواب دیا کہ یار وہ تو ویسے ہی دبئی جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی ایک ساتھ جانا، اس وقت جانا جب کمپنی چل رہی ہوتی ہے تو ہر بندہ جاتا ہے، کما رہا ہوتا ہے، جاتا ہے، یا کمپنی کی میٹنگس ہوتی ہیں یا ایونٹس ہوتے ہیں، وہ ایک دیگر چیز ہوتی ہے. کمپنی اس وقت ڈوب رہی ہے، مسئلے کا حل نکالنے کے بدلے آپ لوگ دبئی اپنا سسٹم بوریا بستر اٹھا کے جا رہے ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لوگوں سے پیسے اٹھائے اپنی ضمانتوں پہ، آپ نے ویڈیوز اپنی بنا بنا کے گروپوں میں شیئر کی ہیں. آپ نے حریش کا یہ بولا اس کے پاس اتنا فنڈ ہے کہ ہم نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا. تو وہ فنڈ کہاں ہے؟ وہ فنڈ ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ لوگوں کو کیوں نہیں مل رہا؟ مطلب جتنے بھی لوگ ہیں جو انویسٹر ہیں ان کو کیوں نہیں مل رہا؟ چلو یار، میں تو آپ لوگوں کی آواز بن رہا ہوں، اور میرا جو بھی فنڈ ہے اللہ خیر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. مگر ادھر تو غریب بہت لوگ بیچارے پریشان ہیں، لوگ برباد ہو رہے ہیں. تو یہ کیوں فنڈ نہیں مل رہا؟ تو اب یہ بڑا اہم سوال ہے. اب بچے پیچھے 3 بندے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. ECL میں نام ڈلوا سکتے ہو، 3 کا ڈلوا دو. باقی اگر وہ 2 واپس آتے ہیں تو ان کا نام اس وقت ڈل جائے گا. اگر آپ لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنے پیسوں پہ خود ہی کلمہ پڑھ دو کہ پیسے ختم ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خالی باتیں کرنوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اپنے پیسوں کے لیے آپ لوگوں کو کچھ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اتنی آپ لوگوں کے لیے محنت کر کے اتنی چیزیں نکال کے لاتا ہوں، پھر اتنی ویڈیو بنا کے ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ جو آپ لوگوں کو ہر چیز پتہ چل جائے. اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو اپنے پیسے عزیز نہیں ہیں تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. باقی قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پہلے لینے کی ضرورت تھی، نہ ابھی ضرورت ہے، اور نہ آگے ضرورت ہے. مگر قانونی طریقے سے آپ ان سارے سسٹموں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا اس چیز کا علم، اب ہمیں ہو چکا ہے کہ یہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پاکستان میں اللیگل ہیں. تو ہم نے تو اب اس میں کام نہیں کرنا نا. اب ہم نے اس طرح کی ویب سائٹ میں کام نہیں کرنا. ہم نے پراپر جو بزنس والے سسٹم ہوگا نا، جو بزنس جس کا ہوگا، ہم اس کی بزنس میں انویسٹمنٹ کریں گے. بزنس میں ہم اس کو بولیں گے پارٹنر بناؤ.
میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر کسی اور وہ اول تو فی الحال یہ ابھی ہمیں اس حد تک زیرو کر کے چلے گئے کہ اگر ہم ان قرضوں سے ہی نکل جائیں تو یہی بہت بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, 3 بندوں کا نام ECL میں ڈلوانے, باقی 2 کا ویٹ کرنا ہے, جیسے ہی ہوا ہے ان کا بھی نام ECL میں ڈلوانا ہے. ٹھیک ہے. اور محمد عمران ہو گیا, اور یہ 3-4 بندے اور ہو گئے, یہ جو ہمارے جو ہے گروپس کی جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے, مگر کیا یہ حریش نے ان کو خاص بھیجا ہوا ہے. یہ لوگ جو مل کے ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں, آپس میں لوگوں کو لڑوا رہے ہیں, ان لوگوں سے احتیاط کرنی ہے. خود یہ ایک فیک سسٹم, یوٹائل سسٹم اپنا خود ویب سائٹ بنا کے آئے ہوئے ہیں, جس میں وہ گنجا سا ایک CEO ہے, وہ سب کو گالیاں دیتا ہے. کوئی بولتا ہے نا, اس سے سوال کرتا ہے ان کا کیا بزنس ہے, تو وہ گالیاں دیتا ہے. وہ گنجا پنجا تھا ایک CEO نا. تو اور وہ قانونی کارروائی کرنے کا بولتا ہے, پاکستان کے قانون کو توڑ کے دوسروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا بولتا ہے وہ گنجو. تو اس گنجو کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا اب جب قانون توڑتے ہو نا, سب سے پہلے تو آپ نے اندر جانا ہے. آپ انلیگل طریقے سے انویسٹمنٹ اٹھا رہے ہو, سب سے پہلے آپ کو اندر جانا ہے. آپ دوسروں کو کیا دھمکیاں دے رہے ہو. تو بہرحال ایسے لوگوں سے بچیں, اور ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی, اس لیے اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ابھی بہت کچھ ہے, اب بہت کچھ ہے. اور اب جو چیزیں نہیں بھی بتانے کی تھی نا, جو چیزیں ایسی تھی جس سے ایسا لگتا تھا کہ معاملات شاید سیٹ ہو جائیں, تو ان کو اگر سامنے آ گئے تو معاملات صحیح نہیں ہوں گے. ہر چیز شیئر ہوگی. اور جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کیا چینل سبسکرائب, ایک دفعہ پھر بولوں گا, کر کے آل کر کے بیل کا بٹن پریس کر دیں, تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی. اور انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کا بھائی خواجہ عرفان لائی. اللہ حافظ.